اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 16 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور جاسوس کے خلاف ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ترجمے کو جاننے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات میں کچھ الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ تفسیر ظلال اور تفسیر مراغی نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہ لکھا ہے کہ ہمیں آیت کی اصل کا حقیقی علم نہیں ہے کہ شیطان کس طرح آسمانی اخبار کو چراتا ہے، لیکن علامہ فخر رازی اور علامہ آلوسی نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے آسمان سے مراد یہی ظاہری آسمان ہے، اور شہاب سے مراد یہی آسمانی پتھر ہیں جو گرتے ہیں اور ان سے شعلے نکلتے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے مراد عالم ملکوت ہے کہ جہاں شیطان سے رسائی ناممکن ہے۔ لیکن بات کچھ بھی ہو، یا اس آسمان سے مراد آسمان معنوی ہو کہ ہم نے اس میں درخشاں چہرے اور لوگوں کے لیے عظیم الشان علمی نمونے اور رہبر معین کیے ہیں، اور حقائق کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور جب بھی کوئی شیطان صفت کسی قسم کا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم استدلال اور منطقی دلائل کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کے انحرافات و بدعات اور وسوسوں کو اہل ذکر کے دندان شکن دلیلوں کے شہاب کے ذریعے مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ان آراستہ و پیراستہ آسمانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ان کی حفاظت صرف اور صرف خالق کائنات ہی کر سکتا ہے۔ 2. آسمان دنیاوی امور کو انجام دینے کا مرکز ہیں، اور فرشتے اس نظام کو چلانے والے ہیں۔ تدبیری مراکز کو ممنوع یعنی نو انٹری علاقہ ہونا چاہیے۔ 3. شیطان صرف ابلیس ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ 4. شیطان آسانی سے جانے والا نہیں ہوتا، اسے دھتکارنا چاہیے۔ 5. قیمتی رازوں کی چوری اور جاسوسی کرنا کار شیطان ہے۔ 6. جاسوس کے خلاف فوری حرکت میں آنا چاہیے۔ 7. جہاں کہیں شیطان صفت مل جائے، معاشرے کے روشن فکر افراد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے علمی شہاب کے ذریعے اس کا تعاقب کریں۔ 8. شیطانی وسوسوں اور اس کی شیطنت کا جواب واضح اور فوری دینا چاہیے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 8 میں موجود ہے وَيُقْذِفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ۔ شیطان کو ہر طرف سے دھتکارنا چاہیے، ورنہ کسی دوسرے مقام پر تم پر حملہ آور ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے،
اور اس میں ہر مناسب اور موزوں چیز کو اگایا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زندگی فراہم کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کا رزق تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے نکات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ القا کسی چیز کے اندر ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی کی مانند القائے شبہ یعنی شکوک و شبہات کا دل میں ڈالنا۔ کلمہ رواسی رایستن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مضبوط اور محکم چیز۔ معایش معیشتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے زندگی کا طریقہ۔ گزشتہ الفاظ کی وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمات میں سے ایک نعمت زمین کا پھیلاؤ اور اس کا ہموار ہونا ہے۔ اگر زمین ہموار نہ ہوتی تو کھیتی بھی مشکل سے ہوتی اور دوسرے امور بھی مشکل سے انجام پذیر ہوتے۔ 2. یہ زمینی پھیلاؤ پہاڑوں کی تخلیق اور نباتات و موجودات کی موجودگی اتفاقی نہیں ہے۔ 3. یہ تمام تخلیقات ایک میزان و قانون کی اساس پر وجود میں آئی ہیں۔ 4. زمین میں ہر قسم کے نباتات کی پیدائش کی صلاحیت موجود ہے۔ 5. یہ عظیم الشان وسیع و عریض زمین ہو یا یہ بلند و بالا آسمان یا یہ نباتات و موجودات، سبھی انسان کے لیے ہیں۔ 6. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ان اشیاء کا رزق بھی جنہیں تم روزی دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔